السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. محترم ناظرین، حاضرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اور ہماری معزز خواتین ماں بہنوں، تصوف کا یہ جو سلسلہ شروع ہو چکا ہے، چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے گناہوں کی نحوست سے متعلق. تو گناہوں کی نحوست سے چھٹکارا پانے کے لیے ہم کو کوشاں رہنا چاہیے، باقاعدہ کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنا چاہیے اور برائی سے دور رہنے کی کوشش کرنا چاہیے. دل اور دماغ کو جو ہے ان برے خیالات سے، گندے خواہشات سے دور رکھنا چاہیے. تو یہ گناہوں کی نحوست سے متعلق جو موضوع چل رہا ہے، اس کی یہ اگلی کڑی آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں. سامعین کرام، بتایا جا رہا ہے کہ کبھی کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائیو، گناہ کرتے ہوئے یہ نہ دیکھو کہ چھوٹا ہے یا بڑا، بلکہ اس پروردگار کی عظمت کو دیکھ کر کہ جس کی تو نافرمانی کر رہا ہے. کبھی کسی نے چھوٹے بچھو کو
اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ چھوٹا ہے، کبھی کسی نے چھوٹے سانپ کو اس لیے ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ چھوٹا ہے، اور نہ ہی کبھی کسی نے چھوٹے انگارے کو ہاتھ لگایا ہے کہ یہ چھوٹا ہے۔ سب چھوٹے ہوتے ہیں، بچھو چھوٹا ہوتا ہے، سانپ چھوٹا ہوتا ہے، انگارے کی چنگاری جو ہے وہ بھی چھوٹی ہوتی ہے، مگر وہ نقصان دہ ہوتے ہیں، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے، باقاعدہ نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے اس کے نزدیک جانا، اس سے ہاتھ لگانے کی کسی کو ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن اگلی بات بھی سن لیجئے کہ بچھو، سانپ اور انگارے کا نقصان پھر بھی کم ہوتا ہے، اور گناہ کا وبال اس سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میری یہ باتیں سادی سی ہیں، مگر ثوابی بھی ہیں، اس میں ثواب جو ہے باقاعدہ رکھا گیا ہے، لہذا ان کو خوب سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کو فائدہ دیں گی۔ جو کتابیں آج کے طالب علم پڑھتے ہیں، ہو بہو یہی کتابیں ہمارے اکابر نے بھی پڑھیں۔ حضرت علامہ نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی سیاہ ستہ پڑھی۔ اس وقت کی سیاہ ستہ کوئی جدا نہیں تھی، اسی قرآن پاک کی تفسیر پڑھی، ان کے پاس کوئی علیحدہ انوکھا قرآن نہیں رکھا ہوا تھا۔ جو احادیث آج دور حدیث کا طالب علم پڑھ رہا ہوتا ہے، ان حضرات نے بھی یہی کچھ پڑھا تھا۔ جب سب کتابیں ایک جیسی ہی تو تھیں، تو پھر ہر طالب علم علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں بنتا؟ ہر طالب علم حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کیوں نہیں بنتا؟ ہر طالب علم حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسا ہے وہ کیوں نہیں بنتا؟ ہر طالب علم شیخ الہند محمود الحسن جو تھے ان کی طرح کیوں نہیں بنتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتابیں تو انہوں نے بھی یہی پڑھی، مگر انہوں نے کتابوں کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچ کر تقوی والی زندگی گزارنے کی وہ ٹھان لی تھی، اور علوم کے انوارات اپنے سینوں میں بھر لیے تھے۔ یوں ان کے سینے اللہ کی معرفت کے خزینے بن گئے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ آج طلباء کے دلوں میں تالے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ دلوں میں محبت الہی کی کیفیت کیوں نہیں آتی؟ حالانکہ انہوں نے گھر چھوڑا، دیش چھوڑا، وطن چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، اور سارا دن قرآن مجید اور حدیث مبارکہ پڑھنے میں مصروف رہتے تھے۔ اگر اب بھی ان کے دلوں میں معرفت کی لذت نہیں آتی تو پھر کب آئے گی؟ اور اگر نہیں آتی تو کیوں نہیں آتی؟ جواب یہ ہے کہ وہ سارا دن اپنے دل میں قرآن و حدیث کا نور اکٹھا کیے پھرتے تھے، اور عصر سے مغرب تک کے وقفے میں بازاروں میں نکل جاتے تھے، وہاں بدنظری کے مرتکب ہو کر اور ہنسی مذاق کی الٹی سیدھی باتیں کر کے اس نور پر جھاڑو پھیر دیتے ہیں۔ کیا اس قسم کے چیزوں سے ہمارا ایمان بگڑ جاتا ہے، اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر طالب علم کو دوستی لگانے کا مرض ہے تو وہ کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، اس کی کشتی کبھی نہ کبھی بیچ دریا میں ڈوب جائے گی۔ اور اگر طالب علم کتنا ہی غبی اور کن ذہن کیوں نہ ہو، اگر اس کو دوستی لگانے کا مرض نہیں ہے تو کبھی نہ کبھی
اس کی کشتی کنارے ضرور لگ جائے گی۔ اب آپ حصول علم کی غرض سے یہاں اساتذہ کے قدموں میں پہنچ چکے ہیں، آپ اپنے اس آنے کی قدر کریں اور ہر قسم کے گناہوں سے بچیں۔ بھائیو، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ حضرات نے دین کو پڑھنے کی ٹھانی ہے، اچھا سودا کیا ہے۔ اس دین کی برکت سے آپ کا ایمان سلامت رہے گا۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ کسی محفل میں کالج یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ایک شخص ملا، وہ داڑھی منڈا تھا مگر مسلمان تھا۔ اس نے ایسی عجیب بات کی کہ جس نے مجھے شک پڑ گیا کہ خدا جانے اس کا ایمان محفوظ ہے بھی یا نہیں۔ نقل کفر کفر نہ باشد۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ میں بڑی فیورٹزم ہے، استغفر اللہ۔ ایک مرتبہ ہم ساؤتھ افریقہ میں تھے، وہاں ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی۔ ان کا لائف سٹائل انگریزوں والا تھا۔ وہ بڑی خوشی سے بتانے لگے کہ میں بھی ڈاکٹر ہوں، میرے 3 بیٹے بھی ڈاکٹر ہیں، پھر ان کی بیویاں بھی ڈاکٹر ہیں، ہماری فیملی میں 8-9 ڈاکٹر ہیں، کوئی انگلینڈ میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے اور کوئی فلاں جگہ پر ہے۔ اب سوچئے کہ ان کو فقط اس بات پر ناز تھا کہ ان کے خاندان میں 8-9 میڈیکل ڈاکٹر ہیں، اور اس بات کی پرواہ بھی نہیں کہ ان میں سے کون دین پر ہے اور کون دین پر نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی پر خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑا اچھا کام کر لیا، حالانکہ یہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ بھائیو، میں نے ابتدا میں آیت پڑھی تھی، 2 آیتیں میں نے پڑھی تھیں سورہ کہف کی، 103 اور 104ویں آیت۔ تو ان آیتوں کا مفہوم سماعت فرما لیجئے۔ یہ کہہ دیجئے کہ میں آپ کو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ لوگ جن کی تمام کوششیں دنیا کے لیے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جب انسان اللہ والوں کی نگاہوں میں آتا ہے تو گناہوں کی دلدل سے نکل جاتا ہے۔ ایک نوجوان سلسلہ عالیہ میں بیعت ہوئے، وہ کہنے لگے کہ میں فلاں ملک کا ایک باشندہ ہوں کہ وفاق المدارس میں مسلسل 3 سال سے فرسٹ آ رہا تھا، مگر گناہ کبیرہ سے نہ بچ سکا۔ بیعت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دی۔ جی ہاں، یہ نسبت کا نور ہوتا ہے جو سینوں میں منتقل ہوتا ہے۔ یہ بڑوں کی دعائیں ہوتی ہیں جو انسان کے گرد پہرا دیتی ہیں۔ یہ اہل نظر کی دعائیں اور اہل محنت کی ہمتیں ہوتی ہیں۔ وہ تہجد کے اندر گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں کس کس کی دعاؤں کے صدقے گناہوں سے حفاظت فرما رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم گناہوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، ہم ترکیبیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ہم گناہوں کا موقع تلاش کر رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری کوشش کے باوجود ہمیں گناہوں کا موقع نہیں ملتا۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ والوں کی دعاؤں کا کمال ہوتا ہے جو وہ تہجد کے وقت سالکین کی ترقی کے لیے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ آج ہم گناہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں گناہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے گناہ کر پاتے، جبکہ ہمارے اسلاف ایسے متقی اور پرہیزگار ہوتے تھے کہ ان کو اگر گناہ کا موقع بھی ملتا تھا
تو وہ خوف خدا کی وجہ سے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھاتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک تابعی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو عیسائی بادشاہ نے قید کروا دیا، وہ چاہتا تھا کہ ان کو قتل کروا دے، مگر اس کے وزیر نے کہا کہ نہیں، اس کے اندر بہادری اتنی ہے کہ اگر یہ کسی طرح ہمارے مذہب پر آ جائے تو یہ ہماری فوج کا کمانڈر ان چیف بنے گا، ایسا بندہ آپ کو کہاں سے مل سکے گا؟ اس نے کہا اچھا، میں اس کو اپنے مذہب پر لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ میں اس کو لالچ دوں گا، چنانچہ اس نے ان کو لالچ دیا کہ ہم تجھے سلطنت دیں گے، تم ہمارا مذہب قبول کر لو، مگر انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ جب انہوں نے کوئی توجہ نہ دی تو وہ پریشانی کے عالم میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس دوران اس کی نوجوان بیٹی نے پوچھا، ابا جان آپ پریشان کیوں بیٹھے ہیں؟ اس نے کہا بیٹی یہ معاملہ ہے۔ وہ کہنے لگی ابا جان آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو ٹریک پر لاتی ہوں، یعنی راستے پہ لاتی ہوں، اس پر قبضہ جمانے کی کوشش کرتی ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں ایک کمرے میں بند کروا دیا اور اس لڑکی سے کہا کہ تم اسے ٹریک کرو۔ اب وہ لڑکی اس کے لیے کھانا لاتی اور بند سنور کر سامنے آتی۔ اس کا یہ سب کچھ کرنے کا مقصد انہیں اپنی طرف مائل کرنا تھا۔ وہ لڑکی اس طرح 40 دن تک کوشش کرتی رہی، مگر انہوں نے اسے آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ 40 دن گزرنے کے بعد وہ ان سے کہنے لگی کہ آپ کیسے انسان ہیں؟ دنیا کا ہر مرد عورت کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور میں اس قدر خوبصورت ہوں کہ ہزاروں میں سے کوئی ایک بھی مجھ جیسی نہیں، اور میں تمہارے لیے روزانہ بند سنور کر آتی رہی، مگر تم نے تو کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میرے پروردگار نے غیر عورت کی طرف دیکھنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے میں آپ کی طرف توجہ نہیں کی۔ اس لڑکی نے کہا کہ جب تمہیں پروردگار کے ساتھ اتنی محبت ہے تو پھر ہمیں بھی کچھ تعلیمات دو۔ چنانچہ انہوں نے اس لڑکی کو دین کی باتیں سکھانی شروع کر دیں۔ شکار کرنے کو آئے، شکار ہو کے چلے۔ بالآخر وہ لڑکی اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہو گئی، لہٰذا انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا۔ وہ کلمہ پڑھ کر کہنے لگی کہ اب میں مسلمان ہوں، لہٰذا اب میں یہاں نہیں رہوں گی۔ بعد میں اس نے خود ہی ایک ترکیب بتائی جس کی وجہ سے ان تابعین رحمۃ اللہ علیہ کو بھی قید سے نجات مل گئی، اور وہ لڑکی خود بھی محلات کو چھوڑ کر مسلمانوں کے ساتھ چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک نوجوان لڑکی ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے 40 دن تک تنہائی میں ملاقات کرنے کی کوشش کرتی رہی، کچھ نہ کچھ بہانے بنا کر آتی تھی، کھانے وغیرہ لا کر پیش کرتی تھی، مگر انہوں نے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ ہمیں تو حیرانی ہوتی ہے، فرشتوں کو بھی تعجب ہوتا ہوگا، یہ کس لیے تھا؟ اس لیے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا، نفس بالکل پاک ہو چکا تھا، دل میں کثافتیں دل کی تمام دور ہو چکی تھیں، اللہ کا نور ان کے دل میں داخل ہو چکا تھا، اس لیے کسی کی طرف ان کی توجہ ہرگز نہیں جاتی تھی، نفس کے اندر سے گندگی نکل چکی تھی۔ مگر آج نوجوانوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ گناہ اس لیے نہیں کر پاتے کہ کوئی گناہ کے لیے تیار نہیں ہوتا، ورنہ اگر کوئی گناہ کا اشارہ کر دے تو گناہ کے لیے ابھی تیار ہو جائے۔ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں فرماتے ہیں
کہ اس امت میں ایسی پاک ہستیاں بھی گزری ہیں جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ جب یہ حضرات ایسے نامہ اعمال کو لے کر اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو دوسری طرف ہم ہوں گے کہ گناہ سے کوئی دن ہمارا خالی نہیں ہوتا، حالانکہ سالک کے دل میں تو ہر وقت یہ غم ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے وجود سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی نہیں کرنی، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم رات کے وقت روح کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اے مالک اے پاک پروردگار، میں گناہوں سے نہیں بچ سکتا، آپ چاہیں تو مجھے بچا سکتے ہیں، آپ میری حفاظت فرما لیجئے۔ اگر آپ نے اس محفل میں اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ رب کریم آج میں نے اپنے سب گناہوں سے توبہ کر لی، تو سمجھ لیجئے کہ ہم نے اپنے دل کو دھو لیا اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے قریب کر دیا۔ جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک اللہ رب العزت کا وصل نصیب نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مشائخ کے پاس جب بھی کوئی آتا ہے تو وہ سب سے پہلا کام ہی یہ کرواتے ہیں کہ بھائی اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ بعض اوقات شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تو فلاں گناہ نہیں چھوڑ سکتا، تو بھائی اپنے آپ کو سمجھائیں کہ اگر ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے تو اللہ تعالیٰ تو ہم سے گناہ چھڑوا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل ان کی انگلیوں کے درمیان میں ہیں۔ یقلبها کیف یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں دلوں کو پھیر دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے دلوں کو پھیر دیا تو پھر گناہوں کو چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے توبہ کرنے کی سچی اور پکی نیت کر لیجئے اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیجئے۔ بھلے کوئی بندہ روز گناہ کرتا ہے اور پھر بھی وہ توبہ کی نیت کر لے، اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ کہ اس توبہ کی وجہ سے آج تک جتنے گناہ کیے وہ تو معاف ہو جائیں گے اور پچھلا حساب بے باک ہو جائے گا، یہ تو فائدہ ہے ہی صحیح۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت مدد فرما کر آئندہ بھی حفاظت ضرور فرما دیں گے۔ اول تو 2 فائدے ملیں گے، ورنہ ایک فائدہ تو لازمی ملے گا۔ لہذا توبہ ایک ایسا عمل ہے جو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے تاکہ اس توبہ سے ہمارے سابقہ گناہ سب کے سب معاف ہو جائیں، ورنہ شیطان کئی دفعہ ورغلاتا ہے اور کہتا ہے کہ سوچو 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ شیطان طلبہ کے ذہن میں بھی جو ہے ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ میں تو روزانہ گناہ کرتا ہوں، میں کیسے توبہ کر سکتا ہوں۔ بھائی سچی بات یہ ہے کہ 900 چوہے جو ہے تو کیا 1000 چوہے کھا کر بھی حج کو جاؤ گے تو اللہ تعالی 1000 کو بھی معاف فرما دیں گے، کیونکہ مشائخ نے فرمایا کہ میرے بندے 100 دفعہ توبہ کی تو 100 دفعہ توڑ بیٹھا، اور 100 دفعہ توبہ کی تو 100 دفعہ بھی توڑ بیٹھا، تو اب بھی میرے در پہ آ جا، میرا در کھلا ہے، توبہ کرے گا تو میں تیری توبہ قبول کر لوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو ایسے سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے ہم نے بخشا ہوتا ہے، اگر ہم نے کسی کو بخشا ہوتا تو پھر واقعی ہم تو اتنی سی غلطی بھی معاف نہ کرتے، اور خدا کے بندے اللہ تعالیٰ نے بخشنا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات بڑی رحیم و کریم ہے۔ بندے سے معافی مانگنی ہوتی تو یہ بڑا مشکل کام تھا،
شکر ہے کہ اللہ تعالی سے معافی مانگنی ہوتی ہے، البتہ جو حقوق بندوں کے تلف کیے ہیں وہ تو بندوں سے ہی بخشوانے ہیں۔ لہٰذا اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے اور کسی کا حق مارا ہے تو اس بندے سے معافی مانگ لیجئے، کیونکہ دنیا کی شرمندگی تھوڑی ہے اور آخرت کی شرمندگی بہت بڑی ہے اور بہت مشکل ہے۔ تو بھائیو، موضوع ابھی باقی ہے، انشاءاللہ اس موضوع کی اگلی کڑی اگلی مجلس میں انشاءاللہ آپ حضرات کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا اور سعادت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو اور آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے اور ہمیں مرتدم تک کسی کا محتاج نہ بنائے، ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے، کلمہ والی موت پروردگار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔